شکریہ. دیکھیں COPD اس کا عالمی دن مناتے ہیں ہم. آج منایا جا رہا ہے کرونک obstructive pulmonary disease, یا یوں کہیں کہ سانس کی دائمی رکاوٹ. ٹھیک ہے, ایک تو دمہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کے اٹیک آتے جاتے رہتے ہیں, اور اٹیکوں کے دوران بندے کو چیک کرو تو بالکل نارمل بھی ہو سکتا ہے. لیکن COPD ایک لگاتار مرض ہے جو زیادہ تر ہمارے یہاں سگریٹ پینے والوں حضرات کو اور جو حقہ پینے والے حضرات کو, لکڑیوں کا چولہا استعمال کرنے والی لیڈیز کو, اس کا تعلق دھوئیں سے ہوتا ہے. اور اس کو آہستہ یہ نالیوں سمجھ لیں کہ نالیوں میں جمتا رہتا ہے اور نالیاں اندر سے جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں. تو موٹا ہونا تو ویسے صحت کی علامت ہے, لیکن نالی اندر سے موٹی ہو جاتی ہے تو سانس کی رکاوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جب ایک خاص حد سے زیادہ موٹاپا ہو تو آپ کو پتہ ہے چاہے انسان میں ہو چاہے نالیوں میں, تو وہ نقصان دہ ہے. اور پھر اکثر لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں, ابھی بھی ایک بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ جی میں تو 10 سال سے سگریٹ چھوڑی ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ابھی بھی اثرات. تو جب وہ دیکھیں, میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ جیسے سیلاب تو آیا تھا 2010 میں, لیکن اس کے جو نقصانات تھے, گھر گر گئے, مکان گر گئے, درخت گر گئے, وہ تو ابھی تک قائم ہے نا. وہ سگریٹ نے نقصان کر دیا پھیپھڑوں کو, اب وہ سوزش آگے بڑھتی رہتی ہے. تو اس کے لیے لگاتار انہیلر ہوتے ہیں یا کھینچنے والے کیپسول وغیرہ ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے عادت ہو جائے گی. دمہ میں بھی اور COPD میں بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اسے جو پمپ ہے, انہیلر ہے یا کیپسول ہے, یہ عادت تھی ویسی اور یہ آخری علاج ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن اس کی کوئی عادت وغیرہ نہیں ہوتی ہے. یہ دوائیاں ہیں, اگر گولیوں کی صورت میں ہم دیں تو 10 دن میں اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہو جائیں گے جو 10 سال انہیلر میں بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو وہ سیف طریقہ ہوتا ہے اور دوائی ڈائریکٹ جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور سانس کو کھولے رکھتی ہے. علامتیں اس کی تقریباً دمے جیسی ہیں, صرف یہ فرق ہے کہ دمہ سیٹیوں کی آوازیں وقتاً فوقتاً آتی ہیں, جب کبھی سموگ ہے, اٹیک آیا, اور بیچ میں جب ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن COPD میں وہ لگاتار چلتا ہے, بلغم آتا رہتا ہے, سانس رکتا ہے, دل کے اوپر اثرات پڑتے ہیں, ٹانگوں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں, ٹانگیں سوجنے لگ جاتی ہیں, اور چلنے سے دوبھر ہو جاتا ہے بندہ. اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ اپنے کپڑے بدلتے وقت بھی وہ سانس چڑھتا ہے اسے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے. تو اس کے بچاؤ کے لیے یہی ہے کہ جتنا ہو سکے دھوئیں سے بچو. اور آج کل ویسے بھی سموگ ہے, تو جیسے فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں, آپ میں سے کسان جو بھی ہوں تو وہ بھی خیال کریں, آگ لگانے سے وہ دھواں جو ہے وہ COPD بھی پیدا کر رہا ہے اور سموگ بھی پیدا کر رہا ہے. اور اسی طرح سگریٹ, حقہ, شیشہ اور جو الیکٹرانک سگریٹ آ گئی ہیں فیشن والی, بچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیف ہے, لیکن وہ بھی برابر کی نقصان دہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, علامتیں وہی ہیں, سیٹیوں کی آوازیں آنا, بلغم, سانس میں تنگی. ٹھیک ہے, اور سانس پھول جانا, اور چھاتی پھولتی جاتی ہے, دل کے اوپر لوڈ آ جاتا ہے اور دل بڑا ہوتا جاتا ہے, اور پیچھے ٹانگوں میں سوزش آ جاتی ہے. اور یہ ایک لمحہ ایسا جاتا ہے, 1-2 لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں لیکن دکھانا اچھا نہیں لگتا, تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ویل چیئر پہ آ گئے, اور پھر آگے ویل چیئر سے بھی آگے بیڈ پہ آ گئے, وینٹیلیٹر پہ آ گئے. تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ان باتوں کی وجہ سے جو ہم بڑی آسانی سے بغیر پیسوں کے ہینڈل کر سکتے ہیں, کوڑا کرکٹ کو, شاپروں کو, فصلوں کی باقیات کو, کاغذوں کو آگ نہ لگا کر. آگ لگانے سے جو دھواں پیدا ہوا کچھ اس طرح کا ایٹماسفیئر ہے کم ٹیمپریچر سے کہ وہ زمین پہ ہی سارا دھواں رہ گیا, اور بہت ساری ایسے لوگ جو جن کو سانس کی بیماری نہیں تھی وہ بھی اس میں مبتلا ہوئے. یہ پوری دنیا میں تیسرا یا چوتھا بڑا کاز ہے جس سے اموات ہوتی ہے, اور 100 میں سے 95 جو لوگ ہیں جو اس بیماری سے مرتے ہیں یا اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اس بیماری کو اپنی جیب سے پیسہ لگا کے خود پیدا کرتے ہیں. شاید COPD وہ واحد بیماری ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے یا اپنے اندر اس کی علامات لانے کے لیے انسان بہت سارا پیسہ ضائع کرتا ہے اور الٹیمیٹلی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو چونکہ اس کا 95% یا اس سے زیادہ ان لوگوں میں ہے جو اسموکر ہیں. دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اتنا زیادہ کاز کوئی ایک وجہ ہو. تو بیسیکلی یہ تو مطلب 95% اور 100% میں کوئی بہت سارا ڈفرینس نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ 100%
مین میڈ ڈیزیز ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے بوتا ہے اور پھر کاٹتا ہے. تو یہ بالکل بہت اچھی طرح جو ہے پریونٹ ہو سکتی ہے. تو بیماری ہونے سے پہلے جو ہے اگر ہم اس کی پریونشن پہ زور دیں تو یہ مطلب ایک اچھی چیز بھی ہے. آپ اسٹیٹ آف ہیلتھ میں بھی رہ جاتے ہیں. اس بیماری کو پیدا کرنے میں بھی آپ کا بہت سارا پیسہ برباد نہیں ہوتا, اور پھر اس کو مینیج کرنے میں, اس کا علاج کرنے میں بھی آپ کا بہت سارا پیسہ برباد نہیں ہوتا. میں یہ دیکھا